یہ ایک کرسچن پاسٹر نے سوال کیا ہے، بڑا زبردست تیر پھینکا ہے، بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک مخصوص طبقے کے لوگ مسلمانوں میں بھی ہیں، یہ ایکچولی اسلحہ انہوں نے مہیا کیا ہے کرسچن پاسٹر کو. اس نے اعتراض کیا بڑی دیر سے یہ پینڈنگ سوال پڑا ہوا تھا، موقع نہیں مل رہا تھا بات کرنے کا. میں کچھ چیزیں چیک کرنا چاہ رہا تھا پہلے کہ اس نے، مجھے پتا تھا کیا کیا ہوا، بٹ آئی وانٹڈ ٹو میک شیور فیو تھنگس. وہ کہتے ہیں جی قرآن بھی، آپ لوگ کہتے ہیں جی بائبل محفوظ نہیں ہے، ٹیمپرڈ ہے، فلاں یہ وہ. ہم کہتے ہیں بالکل ہمارا دعویٰ، آپ دکھائیں نا ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل دکھائیں. نہیں ہے آپ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل، نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس بائبل ہے جو کلیکشن ہے، جس میں عہد نامہ قدیم بھی ہے، عہد نامہ جدید بھی ہے، رائٹنگز بھی ہیں، فلاں بھی ہے، ڈمکان بھی ہے. اس نے یہ کہا، ان کے کئیوں کے حالات ہی نہیں پتہ کہ وہ کون لوگ ہیں. آپ ہم پر حملہ کریں گے، آپ ہمیں سند بھی نہیں دکھا سکتے. یہ جو ہے لکا کی جو انجیل ہے، متی کی جو انجیل ہے، لوک، میتھیو، جان 100 سال بعد آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے. اس کے پاس جو گاسپل پہنچی ہے، جو انجیل کا دعویٰ کر رہا ہے، وہ باقیوں سے مختلف کیوں ہے؟ اسی نے تو سارا تسلیس اور وہ بیڑا غرق کیا. اور یہ سپوزڈ نام ہے، اس کے حالات بتائیں کون تھا یہ بندہ، اس کی کوئی لائف ہسٹری، کوئی ریکرڈ ہو، ڈیٹیل ریکرڈ، کچھ بھی نہیں ہے. آپ ہم پہ حملہ نہ کریں. اب انہوں نے حملہ کیسے کیا؟ کہتے ہیں جی قرآن بھی ایک الگ طرح کا ہے، 7 طرح کا ہے، اس کی 7 الگ تجویدیں ہیں. اور یہ جو آپ کے حفظ ہیں، کسی نے حفظ لکھا ہوا سوال میں، یہ حفظ نہیں ہے، حفظ کی قرات تو آپ لے لیں، مگر اس سے تو وہ آپ نے وہ قرات تو لے لی، 7 میں سے ایک حفظ ہیں آپ کے. اسے محدثین نے کذاب کہا ہے. یہ پاسٹر بھائی کا اعتراض ہے. پاسٹر یعنی پادری کہہ لیں، پادری تو نہیں، جو نان کیتھولک لوگ ہوتے ہیں نا، ان میں منسٹر ہوتا ہے، پیسٹر ہوتا ہے، یہ ڈفرینٹ عہدے ہوتے ہیں. پریسٹ کا عہدہ جو ہے نا، یہ سارے ایک ہی ہیں، مگر پریسٹ ہوڈ جو ہے نا خاص، وہ کیتھولکس میں. نان کیتھولک جتنے ہیں نا، پروٹیسٹنٹ فرقے کے آگے سب فرقے، ان میں پھر مختلف ہوتے ہیں. کہیں منسٹر ہوتا ہے، کہیں پیسٹر ہوتا ہے، کہیں کلرجی ہوتا ہے، ڈفرینٹ ٹائٹلز ہوتے ہیں. بہرحال یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں. انہوں نے یہ جو اعتراض کیا نا جی الگ الگ تجویدیں ہیں قرآن کی 7 طرح کی. میں آپ کے لیے آسانی کر دیتا ہوں، یہ سوال میں آدھی بات صحیح ہے. قرآن کی الگ الگ نہیں ہے، 7 قرات ہیں، اور وہ الگ الگ نہیں ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہیں. آج کچھ مسلمانوں میں بھی ماشاءاللہ پھرے ہوئے دماغ، پی ایچ ڈی پیدا ہو گئے ہیں، جو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں یار ایک ہی بس اس میں صحیح ہے، باقی ساڑی ایسے ہی ایسے ہی ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. یار اپنی پی ایچ ڈی سے پہلے ہی آپ، مجھے پتہ ہے، میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ آپ نے یہ عقیدہ بنایا ہوا تھا. جیسے ایک تھیورم ہوتا ہے، آپ کو پہلے سے رزلٹ پتہ ہے، اور آپ نے اس رزلٹ کو ثابت کرنا ہے کھینچ کے. اور اتنی بے عزتی کروائی اس بندے نے، میں اب اس کا نام نہیں لینا چاہتا. اس کی ویڈیوز کے نیچے آپ نان مسلمس کے کمنٹس پڑھ لیں، آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ وہ اسلام کے لیے سروس کر رہا ہے یا ڈس سروس کر رہا ہے، اور مس ریپریزنٹ کر رہا ہے. لوگ کہہ رہے ہیں اچھا قرآن کے ورژنز ہیں، ہمیں تو پہلے ہی فلانے پاسٹر، یہ پاسٹر صاحب فرماتے تھے. کسی نے کچھ اس کو نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، قرآن محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے. بھائی تم نے دروازہ تو کھول دیا، تم نے خود ہی فتنے کا دروازہ کھولا. وہ باتیں کی جس کو نان مسلمز مس کوٹ کرتے تھے، اور تم سے وہ مس ہینڈل ہو گئی. مجھے یقین ہے آپ کی بھائی صاحب کی نیت غلط نہیں تھی، آپ نے بھی نقصان کیا. کوئی فائدہ نہیں، ایسے پی ایچ ڈیز وغیرہ سے بچیں. الحمدللہ میں بھی پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، لیکن پھرا ہوا دماغ نہیں ہوں الحمدللہ ابھی تک. دعا کرنا میرا دماغ صحیح ٹھکانے پہ رہے. اللہ کے کلام پہ کوئی حملہ جو ہوگا نا، ہم اس کا دفاع کریں گے، اس کو بالکل نہیں رعایت دیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. جو مسلمان ہے اس کو میں توبہ کی دعوت دیتا ہوں. توبہ کرو اللہ کے بندے. اپنے جو لیکچرز تم نے ریکارڈ کروائیں ان کو یا تو ریوائز کرو، ان کو صحیح طرح سے ریپرزینٹ کرو کہ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو، کیونکہ تمہاری اتنی مس کمیونیکیشن ہوئی ہے کہ تم نے حشر ہی کر دیا ہے. اور یہ تمہارے شیخ کا عقیدہ تھا پہلے سے، سمجھ رہے ہو. ان کو ہم نے رد کیا ہوا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بخاری مسلم سے لے کر دنیا اسلام کی اب جتنی اوتھینٹک حدیث کی کتابیں ہیں نا، جہاں مرضی آپ لے لیں، متواتر حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے پر قرآن 7 حروف میں اترا. پوری سٹوری صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، آپ کو مسلم سے بھی ملے گی. سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھا، کہا بھائی یہ تم صحیح نہیں پڑھ رہے، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو. تو انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سکھایا، میں ایسے تلاوت کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے کہا جی آنسر مائی کوشچنز پلیز سینز باقی ہے بھی ہے. بھائی آپ کا کوشچن مجھے ابھی تک نہیں ملا، تو یہاں پلیز کوشچن اپنا ٹائپ کر دیں. مجھے اس وقت بہت سیریس قرآن پہ حملہ ہوا ہے، میں اس کا ڈیفینس کر رہا ہوں، وہ سن لیں آپ. قرآن پہ حملہ ہوا ہے، اس کا ڈیفینس ہو رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
کے پاس یہ کیس گیا. حضرت عمر نے کہا صحیح کرو نہیں تو میں تمہیں جوتے لگاؤں گا. تو نے کہا بھائی ٹھہرو, حضور کے پاس چلتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ آپ کے سامنے, دونوں نے صورتیں پڑھی. آپ نے کہا عمر یہ بھی مجھ پہ اترا جو تم پڑھو, یہ بھی مجھ پہ اترا ہے. انزل علی ھذا القرآن علی 7 احرف, 7 حروف میں مجھ پر قرآن اترا ہے. عمر یہ تو تم نے صرف 2 کا دیکھا ہے ڈفرنس, اسٹائل آف ریڈنگ کہہ لیں, تھوڑا سا مومنون تھوڑا سا انداز تلاوت میں فرق, بعض دفعہ زیر زبر ہوتی. جو قرآن لکھا جاتا ہے نا, جو حفظ جو ہو رہا تھا لکھا جا رہا تھا, اس میں زیریں زبریں نہیں تھیں. اسی لیے نہیں تھی کہ بعض دفعہ ایک ہی لیٹر ہوگا, ایک ہی ورڈ ہوگا, مالک اور ملک, اس کی کتابت ایک جیسی ہے, میم لام کاف, مگر ایک میں اس کی پرولانگیشن ہوگی, ایک میں شارٹ ہوگا. دونوں کے مطلب ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے. اللہ بادشاہ بھی ہے, اللہ جج بھی ہے, اللہ ماسٹر بھی ہے, اللہ مالک بھی ہے. سمپل ایز دیٹ, کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے. تو اختلاف ذہنوں کا ان کا ہے, ان کی نیتوں میں فطور ہے. یہ تو قرآن سمندر ہے, اس پہ غیر مسلم آپ انگریڈ میٹسن کو یار پڑھ لیں. اب الحمدللہ وہ مومنہ ہے اس وقت, آپ انگریڈ میٹسن کو پڑھیں, وائٹ کوکیجن خاتون, اس نے ہسٹوریسائزنگ دا قرآن, دا اسٹوری آف دا قرآن جو کتاب لکھ چھوڑی ہے, ایسا خدمت کسی نے کی نہیں ہے. چپ کرا کے رکھ دیا اگلی نے, گوری نے گوریاں نے چپ کرا دیتا. وائٹ خاتون نے وائٹ لوگوں کو چپ کرا دیا, اینٹی اسلام لوگوں کو. بھئی یہ دیکھو, کوئی اس کا نام بھی نہیں لیتا. بھاگ کے یہ ایسے بیوقوفوں کی باتیں کوٹ کرتے ہیں کہ فلانا مسلمان اس نے ہماری بات کہہ دی. نہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے کہا تھا مجھ پہ قرآن 7 حروف میں اترا, اس کی میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی 1-2 مثالیں بھی دیں. یہ امت میں تواتر کے ساتھ چلا آ رہا ہے. اور جو انہوں نے کہا نا کہ یہ اس میں سے ایک آپ کا قاری حفص ہے, یہاں سے پاسٹر صاحب نے جھوٹ بولا ہے. پہلی بات صحیح تھی, 7 الگ الگ تجویدیں نہیں تھیں, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھائے ہوئے تھے. کچھ قریشی لہجے جو تھے وہ زیادہ آسان تھے, وہ آپ نے ان کو زیادہ اپروو کیا. یہ جو ورش ہے نا, فار ایگزامپل یہ زیادہ حجازی اور قریشی لہجہ ہے, یہ زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے. امام مالک اور احمد بن حنبل کو ورش سب سے زیادہ پسند تھی. فرقہ نمبر 2 ہماری پرائرٹی حفص ہے. جب بھی آپ قرآن لیں گے نا, میں انشاءاللہ اس پر ایک ڈیٹیل لیکچر پورا ریکارڈ کرواؤں گا. آپ دیکھیں قرآن پاک جو پرنٹ میں آ رہے ہیں نا, یہ کوئی انشاءاللہ اس کی جے پیک بھی لگا دے تو بہت اچھا ہے. یہ آپ دیکھیں, اس پہ لکھا ہوا ہے قرآن پاک پہ, میں نے پہلے بھی ایک دفعہ دکھایا تھا. آئی ہوپ دا کیمرہ کین فوکس. یہ آپ دیکھیں, اس پہ کیا لکھا ہوا ہے, لطائف الیسر من القراءات العشر. 7 میں سے 3 جو ہیں ان کی برانچز ہیں, 2 ڈفرنٹ سٹائل ایک کے ہو گئے, تھوڑا تھوڑا ذرا جیسے قالون ہے وہ بھی نافع سے ہے, ورش ہے وہ بھی نافع سے ہے, تو وہ ایک ہی کی 2 برانچیں ہو گئی. تو افریقہ میں بہت مشہور ہے یہ والی تلاوت قرآن کی. یہ تلاوت ہے بھائی, کسی کو پسند آتی ہے تو قاری باسط کو ہی سن لیں, سورہ والضحیٰ قاری باسط لکھ لیں قراءت, آپ کو مزہ آ جائے گا. سبحان اللہ, دنیا جھوم کے جاتی ہے, آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. جن کو اب موسیقی سے ناچنا ہے ان کو کیا پتہ کہ قرآن کیا ہے. یہ جی 10 کی 10 قراءت کے اندر قرآن پرنٹ ہے. اس میں آپ کو ہر قرأت کا جو سٹائل ہے وہ سائیڈ پہ اس کا جو ہے نا وہ لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کو قرأ یعقوب عند الواقف بخلف عنہ العالمین, الحمدللہ رب العالمین, عالمین. تو اس میں تھوڑا سا ہے کی آواز آتی ہے. قرأ مالک, قرأ نافع و ابن کثیر و ابو عمر و ابن عامر و حمزہ و ابو جعفر ملک. انہوں نے ملک پڑھا, انہوں نے کچھ نے مالک پڑھا. یہ آپ دیکھیں, یہ والا پرنٹ لے لیں آپ, اس میں ساری قراءت ساتھ ہوتی ہیں. یہ حافظوں کے لیے ہے, عام لوگوں کو نہیں پتہ. یہ جو حفظ کا نام لے رہے ہیں نا, یہ اس لیے لے رہے ہیں, یہ اصل میں حملہ کر رہے ہیں قرآن کے اوپر. کیونکہ کوفہ جو ہے نا, یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں, یہ مدینہ منورہ میں جو قرآن کمپلیکس سے پرنٹ ہوتا ہے قرآن, پوری دنیا میں یہ بہت زیادہ ڈسٹریبیوٹ ہوا. اور اس کی سب سے زیادہ اس قرأت کی شہرت کی وجہ ہے ائمہ حرمین شریفین اور قاری عبدالباسط عبدالصمد اور شیخ محمود الحسری, اور چوتھے ہیں منشاوی. اور ان 4-5 بڑے بڑے کبار العلماء کی وجہ سے نا یہ قرأت اور مشہور ہو گئی, پہلے سے بھی زیادہ مشہور ہو گئی. ساری تواتر کے ساتھ ہیں, ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں. سند ہے, کیونکہ سب میں سند ہے. ان کے پاس تو سند ہے ہی نہیں نا, ان بیچاروں کو کیا پتہ یار سند ہوتی کیا ہے. اب انہوں نے جو حملہ کیا, یہ میں آپ کو بتانے لگوں حفظ پہ کیوں کیا ہے. کیونکہ حفظ از دی موسٹ فیمس قرأت, سارے اس کو پڑھتے ہیں. مسلمانوں کے یہ جو ہے نا سب کانٹیننٹ وغیرہ, یہ جو سینٹرل ایشیا والے ممالک, یہ آدھی مسلمانوں کی آبادی ادھر ہے. ان کے پاس گھروں میں یہی والا پرنٹ ہے, ٹھیک ہے, اور یہی تلاوت سنتے بھی ہیں. یہ
مکہ مدینہ کی وجہ سے بھی زیادہ ائمہ حرمین شریفین کی وجہ سے بھی فیمس ہوگی۔ اب یہ جو حفص ہے نا یہ تابعی تھے، اصل میں ان کا اصل نام تو ان کو پتہ بھی نہیں ہونا، یہ میں آپ کو یہاں سے پڑھ کے بتاتا ہوں، قرآن کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تفصیل میں اس کی سند کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے جاتی ہے۔ کتب هذا المصحف الكريم وضبط على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي التابعي لقراءة عاصم بن أبي نجود الكوفي التابعي عن أبي عبد الرحمن بن عبد الله بن حبیب السلمی عن عثمان بن عفان، یا نوٹ کیجئے گا نام، وعلی بن ابی طالب وزید بن ثابت و ابی بن کعب عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ اس میں ایک چیز نوٹ کریں، 4 صحابہ کے نام ہیں آخر میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سند جاتی ہے، عثمان، علی، زید اور ابی رضی اللہ عنہم اجمعین، اور سب پر اللہ کے کروڑوں سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو صحابہ ہیں آپ نوٹ کریں، ان سے آپ کو حدیثیں کم ملیں گی، قرآن زیادہ ہے۔ دیکھیں یہ ایک بڑی نوٹ کرنے والی بات ہے، یہ میں آپ کو حفظ پہ لانے والا ہوں۔ انہوں نے اس لیے حفظ پہ حملہ کیا کہ اگر اس کو گرا دیا نا تو اس سے بڑے بڑے مسلمان بھی کافر ہو جائیں گے، اور ہمارا جو کرسچن پبلک ہے ہم اس کو بھی بتائیں گے یار یہ تو بندہ ہی جھوٹا تھا، کذاب ہے جی یہ بندہ، حفظ تابعی، اللہ اکبر۔ ان کو کیا پتہ، ان کے ہاں تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر جرح تعدیل کرنا۔ ہم کرتے ہیں جرح تعدیل، ہم کرتے ہیں بندے کی انویسٹیگیشن، یہ ہم میں آپ نہیں، اس امت کے بڑے بڑے محدث، جوہری، جیولرز، صراف جیسے ہوتے ہیں، انہوں نے کھوجیں لگائی ہوئی ہیں لوگوں کی، کون کیا تھا بھائی، کون کتنے پانی میں ہے، کس کی ایکسپرٹیز کیا ہے۔ تو اس نے بندے نے بولا جی جھوٹ، کذاب کسی نے ان کو نہیں کہا۔ بات اصل میں یہ، جیسے میں نے آپ کو صحابہ کرام کی مثال دی نا، میں اس کو بہت اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یار میں علم الرجال کی کتابوں میں دیکھوں تو صحیح، یہ جو حفص ابن سلیمان ہے نا، جو حفص کے نام سے مشہور ہیں، یہ تابعی 90 ہجری میں پیدا ہوتے ہیں، 180 ہجری میں فوت ہوتے ہیں، یعنی یہ کامن ایرا یا عیسوی میں 706 سے 796 تک 90 سال انہوں نے عمر پائی۔ بہت بڑے قرآن کے قاری تھے، اتنا علم، اور اصل میں کوفہ میں حنفی بھی بہت تھے، اور جہاں جہاں حنفی فقہ کی ڈومیننس ہوئی نا، اور اوپر سے عباسیوں نے اس کو اون کر لیا، جب عباسیوں کے سرکاری علماء بھی حنفی ہو گئے، یہ ہر جگہ قرت پھیل گئی۔ باقی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہی ہیں، باقیوں کی بھی اسی طرح وہ ہیں اسناد۔ میں میرے پاس قرآن صرف یہ قراءۃ العشر والا نہیں ہے، اور بھی سارے پرنٹ پڑے ہوئے ہیں، میں آپ کو پرنٹ دکھاؤں گا، مدینہ منورہ کے پرنٹ اس طرح کے، انشاءاللہ JPG اس کے آپ کو ہم دکھائیں گے، ورش کے بھی ہیں۔ تو اس پر حملہ یہ جان کے کر رہے ہیں کیونکہ یہ سب سے زیادہ مشہور ہے، حنفی فقہ کی وجہ سے بھی، عباسیوں نے بھی اس کو زیادہ اون کیا، ورنہ امام مالک اور امام احمد کہتے تھے ہمیں ورش زیادہ پسند ہے، وہ اس کا سٹائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ملتا ہے۔ یاد رکھیے کہ قرآن کی آواز کے اندر بھی سٹائل دیکھا گیا کہ میرے نبی کا سٹائل جو نا، میں نے اس سٹائل سے قرآن پڑھنا ہے۔ کوفی بڑے بڑے عالم تھے عربی زبان کے، اور انہوں نے بھی سبحان اللہ یار کیسی خدمت کی ان لوگوں نے دین کی، سارے دین کے خادم ہیں، سب کی قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتی ہیں، تو متواتر ہیں یہ ساری قرات، اس کا انکار نہ کوئی کرے، یہ کفر ہے، اسلام سے نکل جائے گا بندہ اگر کسی نے اس کا انکار کیا، ڈر جائیں۔ جو وہ صاحب PhD ہیں نا، ان کو بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ بڑی ڈس سروس کر رہے ہیں۔ اب حفظ کے بارے میں آپ کو میں مختصر بتاتا ہوں، رجال کا حکم مختصر۔ ان کے بارے میں نا جو قرآن کا علم ہے نا، بالکل اس پہ کوئی شک نہیں ہے۔ ان کے بارے میں جتنے ہمارے محدثین ہیں، ایک بھی محدث نے ان کے قرآن کے علم پہ، حافظ ہونے پہ، قرآن کے شیخ ہونے پہ، ماسٹر ہونے پہ شک نہیں کیا، بالکل، نو ڈاؤٹ، نو کوشچن اباؤٹ دیٹ۔ اس میں آپ کو جس کا چاہیے نا، جس محدث کا ہم آپ کو دیں گے۔ میرے سامنے اس وقت یحییٰ ابن معین کا میں نے ریفرنس لیا ہوا ہے، امام ذہبی کا لیا ہوا ہے، بڑے بڑے قراء، امام شاطبی کا لیا ہوا ہے، کس کا چاہیے آپ کو؟ سب نے کہا او ہو تقی، صالح آدمی، نیک، اللہ کا بندہ، روایت صحیحہ، مضبوط صحیح روایت قرآن کی سے آئی۔ ہم نے جھوٹی روایتیں بھی پہلے ہی سائڈ پہ کر دی ہوئی ہیں بھائی جان، کوئی بندہ شک میں نہ رہے، پاسٹر صاحب کو بتا دیں یہ بات۔ یحییٰ ابن معین فرماتے ہیں، معین لوگ بول دیتے ہیں، یحییٰ ابن معین نے کہا یہ بہت بڑا قرآن کا قاری ہے، خادم ہے۔ امام ذہبی نے کہا کہ یہ قرات قرآن میں ثقہ، بالکل ضابط لہا بخلاف حالہ فی الحدیث۔ یہ جو بات ہے نا،
یہ امام ذہبی جو ہیں وہ ہمارے ہاں علم رجال کے استاد مانے جاتے ہیں، ماہر رجال کے. انہوں نے رجال سے بتائی نا بات، ہیو ریفرنس کوئی نہیں دیا، ہم دیں گے ریفرنس انشاءاللہ. امام ذہبی جو ہیں معرفت القراء الکبار اپنی کتاب قراء کی اس میں بتاتے ہیں، اس کی پہلی ہی جلد ہے 140 صفحہ، اور تہذیب کے اندر بھی اس کی 9ویں جلد 117 نمبر صفحہ. یہ ریفرنسز نوٹ کر لیں، ذہبی کے میں نے 2 دے دیے. تہذیب الکمال میں آپ چلے جائیں، اس کی جلد نمبر جو ہے وہ 7 ہے اور صفحہ نمبر 12، وہاں پہ آپ چلے جائیں. تہذیب الکمال امام مزی کی جو ہے اس کی بھی جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 10. اللہ، سب نے کہا جی قرآن کا ماہر، قاری، ایکسپرٹ، نو کوشچن. اب جو ہے نا جہاں سے انہوں نے ڈنڈی ماری ہے، چلاکی کی ہے، چوری کی ہے، سیر اعلام النبلاء یہ بھی ذہبی کی ہے، 5ویں جلد صفحہ 260، اور جرح و تعدیل للرازی 173 صفحہ والیوم 3 ہے. عقیلی کی ضعفاء، ویک، کمزور، اس کی پہلی جلد صفحہ 269 269، اور تہذیب و تہذیب میں پھر سے 119 نمبر صفحہ 9ویں جلد. یہاں ان سب میں انہوں نے ایک بات جو بتائی نا، وہ کہا جی جو حفظ ہے نا یہ کمزور ہیں حدیث میں، غلطیاں ان کو لگتی ہیں بہت زیادہ. کسی نے ان کو کذاب نہیں کہا. جو ہمارے اتھارٹیز ہیں نا رجال کے، جیسے جج ہوتے ہیں، جج کورٹ کے، کسی چیف جسٹس نے یہ نہیں کہا کہ یہ بندہ جھوٹا ہے. ایون حدیث میں، اگر حدیث میں چلو جھوٹ وہ غلطی لگ گئی، بعض دفعہ محدث یہ ہوتا ہے کسی کو غلطی لگی نا تو وہ سختی کرتا ہے کہ یہ بندہ کذاب ہوگا، وہ شک سے اس کو ڈسکوالیفائی کر دیتا ہے. انہوں نے کہا نہیں، ان کی حدیث میں کمزوریاں تھیں. اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت پیاری بات جو ہے نا ایک محدث نے کہی ان کتابوں میں جہاں میں نے آپ کو ریفرنسز دیے. انہوں نے کہا وَلَمْ يَكُنْ حفص بن سلیمان متقنا لعلم روایت الحدیث کا اتقانه للقرآن وحروفه. اللہ اکبر. ولعل السبب في ذلك هو استغراق اکثر وقته في القراءة والاقراء. سبحان اللہ. انہوں نے کہا ہے یہ حکم سنے جج صاحب کا جی، جج ہمارے جن سے آپ نے یہ چوری کیا نا، وہ جج کیا کہہ رہے ہیں، جھوٹ بولا یہ پاسٹر نے، اور یہ کام ہمارے بھی کچھ لوگوں نے 2 نمبری کی. انہوں نے کہا ان کا روایت حدیث میں اس طرح سے اتقان اور مضبوطی نہیں تھی جیسے ان کا اتقان، پرفیکشن، اتقان ہوتا ہے پرفیکشن، ایکسلنس، قرآن اور اس کے حروف میں تھی. صرف حافظ ہی نہیں ہے، ماسٹر ہی نہیں، اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک لیٹر کا وہ بندہ جو ہے نا وہ جسے کہتے ہیں نا لیجنڈ ہے. اور اس کا سبب کیا ہے کہ حدیث میں وہ چیز نہیں مل سکی. بھائی انہوں نے کہا وہ غرق تھے، ڈوبے ہوئے تھے قرآن کی قرأت میں اور اس کے اقراء میں بھی، نہ صرف پڑھنے میں، پڑھانے میں، اس کی آگے ڈسٹریبیوشن میں بھی، اس کام میں بہت آگے وہ چلے گئے. یہ جی میں نے آپ کو مختصر سا بالکل بتایا. باقی جنہوں نے ضعیف کہا ہے وہ آپ سن لیں. یحییٰ ابن معین نے کہا حدیث میں یہ ثقہ نہیں ہے، مختصر. انہوں نے کہا امام بخاری نے کہا بھئی میں نے ان سے حدیث نہیں لینی. امام مسلم نے بھی کہا یہ حدیث میں ثقہ نہیں، ثق مضبوط. امام نسائی نے کہا کہ مجھے بھی یہ حدیث میں ثقہ نہیں لگتے. حدیث میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ ہے یار. اگر آپ فزکس کے پی ایچ ڈی ہیں تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ کیمسٹری کے بھی ایکسپرٹ ہوں گے اور آپ کیمسٹ بھی ہوں گے؟ یہ دنیا جانتی ہے یار یہ بات. کتنے یہ لوگ دھوکے باز اور فراڈ کرتے ہیں، اور سادہ مسلم کہتے ہیں یار بڑی ریسرچ کی اس بندے نے، اللہ ان کو ہدایت دے. لیکن ہمارے کچھ محدثین جیسا کہ امام نسائی، امام ترمذی اور ابن ماجہ، 3 بڑے محدثین. کون؟ نسائی نہیں، کچھ لوگ نسائی بولتے ہیں. امام نسائی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ، یہ 3-6 میں سے بڑے محدثوں نے حدیثیں بھی لی ہیں، بے شک کمزور بھی تھی، وہ کورابریٹ کرنے کے لیے دوسری ایویڈنس کے ساتھ. انہیں پتہ ہے یہ بندہ جھوٹا تھوڑی ہے. یہ ہے جی مختصر سا، بہت مختصر میں نے یہ بتایا کہ حفظ کوئی کذاب نہیں ہے، قرآن میں تو بالکل بھی نہیں ہے. یار ہمارے ججز جہاں سے آپ چوری کر رہے ہیں وہاں لکھا پڑا ہے، میں نے آپ کو ریفرنسز بتا دیے.
کسی ایک نے بھی ان کے قرآن پہ قدغن نہیں لگائی، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ لگائی بھی ہوتی تو یار یہ قرآن پرنٹ میں نہ بھی ہو، یہ تو سینہ بسینہ ساری کی ساری قرات میں محفوظ چلا رہا ہے۔ شجرۃ القرآن پہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بات ہوگی۔ الحمدللہ میں آج آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا چلوں، میرے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اٹس این آنر فار می۔ شیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی جو ہیں وہ میرے دادا استاد ہیں علم قرات کے اندر۔ میں جب امریکہ آیا تھا تو میں صرف ایک قرات جانتا تھا، وہ تھی قرات الحفظ عن فرام عاصم الکوفی التابعی۔ میں ایک قرات سے واقف تھا، مجھے اللہ نے 10 کی 10 جو ہے نا اس میں سے بہت کچھ دیا۔ میں کوئی پرفیکشن کلیم نہیں کرتا، مگر میرے لیے بڑا ہی اعزاز ہے، آنر ہے کہ زندہ استادوں میں سے ایک میرے علی بن عبد الرحمن الحذیفی میرے دادا استاد ہیں۔ ان سے 10 سال علم لینے والوں نے آگے مجھے پڑھایا۔ یہ اللہ نے مجھے وہ بندے بھیجے، میں اس قابل کہاں تھا۔ لٹرلی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے، ایک بندہ ایسے آیا، میں ادھر نماز پڑھا رہا تھا، اس نے کہا کہ مجھے کسی نے ایک ڈیوٹی سونپی ہے۔ میں کہا کس نے؟ کہا جی بس ایک بندہ ہے، تم اسے ملے ہوئے ہو، تم اس کے پیچھے تو وہ تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتا رہا، مگر تھا وہ استاد، وہ ہماری اس نے ڈیوٹی لگا دی، ہم دونوں جو ہیں ان کے شاگرد ہیں۔ شیخ علی بن عبد الرحمن الحذیفی حفظہ اللہ تعالی، امام مدنی، مدینہ منورہ کے امام ہیں، 10 قرات کے زندہ ماہروں میں سے ایک ہیں، شجرۃ القرآن اتھارٹی کے بھی ایک وہ ممبر ہیں، ڈاکٹر بھی ہیں، پی ایچ ڈی بھی ہیں، اصلی پی ایچ ڈی، پھرے ہوا دماغ نہیں، الحمدللہ۔ بزرگ ترین ائمہ حرم مدنی میں سے ایک ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے امام، وہ میرے استاد ہیں، الحمدللہ میرے دادا استاد ہیں۔ ان کا بھیجا ہوا ایک بندہ، اس نے پتہ نہیں یار، یہ اللہ جانتا ہے، یہاں عرب بہت آتے ہیں، ایسے ایک بندے نے مجھے کہا کہ آپ سیکھنا چاہیں گے؟ میں نے کہا آپ بالکل، میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں مسلح پہ کھڑا ہوں، آپ تو قرآن کے ماہرین ہیں جو فرشتوں کے ساتھ اللہ نے ان کی پرواز رکھی ہوئی ہے، تو بس سکھائیں۔ میں نے سر جھکایا، تو اللہ نے مجھے سر جھکانے پر، یہ ایک بہت بڑی کرامت تھی جو میری سمجھ سے باہر ہے، یہ کیسے ہوا، مگر اللہ نے اس سے مجھے بہت نوازا۔ الحمدللہ آج عرب غیر عرب سب ساتھی دنیا جہان سے جو لوگ یہاں آتے ہیں، 60 سے زیادہ ملکوں کے لوگ الحمدللہ اس گنہگار کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بس فیض ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا۔ تو میں یہ صرف آج پڑھ کے نہیں یہ باتیں بتا رہا، مجھے یقین مانے، مجھے لٹرلی 5 منٹ پہلے اس پروگرام سے میں نے قرآن پاک فٹافٹ پکڑا، میں نے کہا تھوڑا سا ان کو پبلک کی آنکھیں کھولی جائیں کہ ایسے پاسٹرز جس کا یہ سوال آیا، اور وہ پی ایچ ڈی جس نے قرآن کی قرات پہ حملہ کیا، اور کس لیے کیا میں اچھی طرح جانتا ہوں، اس کا شیخ پہلے سے یہ عقیدہ رکھتا تھا، اس کا بھی یہ عقیدہ پہلے سے تھا، اینڈ دین ہی ٹرائی ٹو پلے ود اٹ لائک اے میتھمیٹیکل تھیورم، جس کا آپ کو پہلے سے رزلٹ پتا ہوتا ہے۔ دس از ناٹ ریسرچ، ڈونٹ فال فار دس۔ میں یہ علی وجہ البصیرت اور الحمدللہ علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، میں نے اس کے ثبوت دیے ہیں آپ کو قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی حفاظت کا جو مشن اللہ تعالیٰ نے اس زمین پہ پھیلا دیا ہے، اس کا مالک وہی ہے، ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ اس گفتگو کو بھی اس حصے کے طور پر، ایک چھوٹا سا حز کے طور پر اللہ قبول فرمائے، اور ہماری مغفرت فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے۔ بہت